ایک مومن تھا آسٹریلیا سے قم آیا. قم میں ایک آیت اللہ ہے, ابھی حیات ہیں, ابھی استخارہ نہیں کرتے, پہلے استخارہ کرتے تھے, ابھی بہت کم کرتے ہیں. ہمارے دوست آسٹریلیا سے قم آئے, انہوں نے ان کی بڑی تعریف سنی, تو انہوں نے کہا میں ان کو ٹیسٹ کرتا ہوں کہ ان کی اتنی تعریف سنی ہے, کیا واقعی بھی یہ حقیقتاً اتنے پاورفل ہیں یا نہیں. اچھا وہ کیا کرتے تھے, نماز کے بعد بیٹھتے تھے, لوگ لائن میں کھڑے ہوتے تھے, لوگ آگے کہتے تھے آغا صاحب استخارہ کروائیے. یہ نہیں کہتے تھے کہ شادی کا ہے, بزنس کا ہے, نوکری, نہیں, آغا صاحب استخارہ کروائیے. وہ قرآن کھولتے تھے, کہتے تھے شادی اچھی نہیں ہوگی. آدمی نیت نہیں بتاتا تھا. پھر دوسرا کہتے تھے آغا صاحب بزنس کے لیے کوئی استخارہ کیجئے. وہ یہ قرآن کھولتے تھے, یعنی وہ بتاتا نہیں تھا, خالی کہتا تھا استخارہ کیجئے. یہ قرآن کھولتے تھے, کہتے تھے بزنس میں کامیابی ہوگی, بسم اللہ شروع کرو. تو اس ہمارے دوست نے ان کی بڑی تعریف سنی تھی, اس نے کہا میں ٹیسٹ کروں, اور انہوں نے کہا کہ میں ان سے 2 استخارے کرواؤں گا, دونوں جھوٹے, یعنی کوئی نیت نہیں ہوگی, جا کے دیکھوں کہ انہیں پتہ چلتا ہے یا نہیں. لائن میں کھڑے ہو گئے, نمبر آیا, کہا ہا جگہ استخارے, آغا صاحب استخارہ کروائیے. انہوں نے یوں قرآن کھولا, دیکھ کر کہا جھوٹا استخارہ کیوں کروا رہے ہو. یعنی اتنی پاورفل شخصیت. اس نے کہا میرا ارادہ تھا, مجھے کوئی یقین تو ہوا, لیکن میرا ارادہ 2 استخارے تھا. میں پھر لائن میں کھڑا ہو گیا. کہا پھر میں لائن میں کھڑا ہوا, پھر میں نے نمبر آیا, میں نے کہا آغا استخارہ. انہوں نے قرآن کھولا, کہا 1 مرتبہ ٹیسٹ کیا, یقین نہیں آیا. 1 مرتبہ ٹیسٹ کیا, یقین نہیں آیا. کہا اب مجھے یقین آ گیا, اب مجھے یقین آ گیا کہ یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے, اللہ نے انہیں ایک کمال کی طاقت دی ہے. اب جب سب لوگ چلے گئے, انہوں نے کہا, میں نے کہا آغا صاحب میں بہت دور سے آیا ہوں, آسٹریلیا سے آیا ہوں, مجھے کوئی ایسا نسخہ بتائیے جس سے مشکلات ختم ہو جائے. آج کل مشکلات بہت زیادہ ہیں نا, آج کل تکلیفیں بہت زیادہ ہیں, مصیبتیں بہت زیادہ ہیں. انہوں نے کہا مجھے ایسا نسخہ بتا دیجئے جس کے ذریعے سے مشکلات ختم ہو جائیں. تو آیت اللہ نے کہا ایسا نسخہ بتاؤں گا, کیونکہ اتنی دور سے آئے ہو تبھی, ایسا نسخہ بتاؤں گا اگر اس پہ عمل کرو گے تو اگر چاہو پہاڑوں کو ہلا سکتے ہو. یہ میرا جملہ نہیں, آیت اللہ کا جملہ ہے. اچھا اب میں آپ کو نسخہ انشاءاللہ بتاؤں گا, تو آپ لوگ سن کے کہیں اچھا یہ تھا نسخہ, یہ تو ہمیں پہلے سے پتا تھا. یہ ہم مومنین کی ایک عادت ہوتی ہے, مومنین سمجھتے مولانا صاحب نے جو اتنی بڑی بات بتائی, اب پتہ نہیں کوئی نئی بات بتائیں گے. وہ ایک صاحب کا مشہور واقعہ ہے کہ انہوں نے جناب دریا کے دوسری پار رہتے تھے, استاد کو کہا کہ استاد میں دیر میں پہنچتا ہوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ پل تو ہے نہیں, کشتی کبھی ٹائم پہ آتی کبھی دیر میں آتی ہے. تو استاد نے کہا کوئی بات نہیں, میں تمہیں ایک تعویذ دیتا ہوں, یہ تعویذ اپنے ساتھ رکھ, پھر تجھے کشتی کا انتظار کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی, بس تو پانی پہ ایسے چل کے آنا جیسے تو زمین پہ چلتا ہے. اب یہ روز پانی پہ چلتا تھا جیسے زمین پہ چلتے ہیں. ایک دن اس نے کہا یہ کھول کے دیکھوں یہ تعویذ ہے کیا. جب کھولا تو دیکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہا اچھا یہ تو مجھے بھی پتا تھا, یہ تو مجھے بھی پتا تھا. یہاں اس نے کہا یہ تو مجھے بھی پتا تھا, ڈوبنے لگا پھر نہ چل سکا. کبھی کبھار یہ پرابلم ہم میں ہوتی ہے, ہم کہتے ہیں بھائی یہ تو مجھے بھی پتا تھا, مولانا آپ نے اتنا بڑا چڑھا کے بس ویسے ہی خطابت میں آپ نے ایک بات کو بڑا کر کے پیش کیا, نہیں یہ حقیقتاً بڑی بات ہے. اور یہ نسخہ میں نے کراچی میں ابھی ایام فاطمیہ میں ایک جگہ پہ کہا 40 دن تک اس پہ عمل کریں, کوشش کریں 1 سال تک عمل کریں, کم سے کم 40 دن. پھر میں پڑھ کے واپس مشہد گیا. اب جیسے میں نے کہا تھا جب آپ پاک ہوں, گناہ نہ کریں, تو آپ کو جلدی جواب ملتا ہے. ایک لڑکے نے مجھے فون کیا, جوان لڑکا تھا, اس نے کہا مولانا آپ نے جو نسخہ بتایا تھا نا, ہم نے صرف 3 دن ابھی عمل کیا اس پہ, ہماری مشکل ختم ہو گئی. یعنی اتنا پاورفل نسخہ ہے, اتنا سپر پاور نسخہ ہے. لیکن اس پہ انشاءاللہ کوشش کیجئے گا کم سے کم 40 دن عمل کریں. ہر نماز کے بعد, نماز فجر کے بعد, نماز ظہر کے بعد, نماز عصر کے بعد, نماز مغرب کے بعد, نماز عشاء کے بعد, فجر ظہر عصر مغرب عشاء 5 نمازوں کے بعد, ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ دعائے توسل پڑھنا. دعائے توسل کیا ہے؟ 14 معصومین سے فقیری. آئیے آج دعائے توسل سے گریہ شروع کریں, اہل بیت سے فقیری کریں, ہاتھوں کو بلند کر کے کہیں یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ, یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. بلند آواز, یا وجیہن اشفع لنا عند اللہ.